پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چنا تھا تو کیا فرمایا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا ایک خالص چیز کے ساتھ، اور وہ تھی گھر کی یاد. وہ اس گھر کے لیے اداس ہوتے تھے، اور ہم دنیا کے گھروں کے لیے اداس رہتے ہیں. گھر جانا ہے، گھر کا کیا ہوگا، گھر کون سنبھالے گا. دن میں کتنی دفعہ گھر کا لفظ بولتے ہیں، اور کون سا گھر مراد ہوتا ہے، دنیا ہی کا. آخرت کا گھر تو یاد نہیں، حالانکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں صرف چند دن ہے، یہ عارضی ٹھکانا ہے. ابن عمر نے کہا تھا نا کہ اس طرح رہو جیسے راہ گزر یا کوئی مسافر. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں رجسٹر ہی نہیں ہوتی کہ یہ کس طرح پاسبل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہوتی، ہر برائی کی جڑ ہوتی. لیکن یہ محبت کس طرح ختم ہو، اس کا حل بھی سورۃ الحدید میں بتایا گیا ہے. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. جان لو دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں فخر اور غرور اور مال و اولاد کی کثرت میں مقابلے کی جگہ ہے. یہاں تو یہی کھیل چل رہا ہے، کس کا بچہ کیسا ہے، کس کی شکل کیسی ہے، کس کے کپڑے کیسے ہیں. اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کی پیداوار کسانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. یعنی کتنا بھی سرسبز باغ ہو، کتنا بھی بہترین پھلدار باغ ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھل اتر جاتا ہے، باغ ویران ہو جاتا ہے، درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور تم اسے زرد دیکھتے ہو، یلو ہو جاتے ہیں پتے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی، ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی. اور یہ حقیقی بات بہت بڑی سچائی ہے. اور پھر آخرت میں انسان کے پاس کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. ایک طرف شدید عذاب ہے، دوسری طرف بخشش اور اللہ کی رضا مندی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، جس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں اور جس کو ہم ہر وقت دل میں بٹھائے ہوئے ہیں. اس کے برعکس کرنے کا کام کیا ہے؟ 8واں نقطہ جو اسی صورت میں بتایا گیا آیت نمبر 21 میں، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض
اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہم ہی تھوڑ دلے ہیں کہ چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو کر بیٹھ گئے ہیں. تو عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑے. 9ویں چیز، تقوی اور ایمان بالرسول بھی اہم ترین اسباب میں سے ہے. سورۃ الحدید ہی کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی دگنی رحمت سے تمہیں نوازے گا. ویجعل لکم نورا تمشون بہ، تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، یعنی دنیا میں چلنے کے لیے روشنی عطا کرے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں معاف فرما دے گا، بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا مہربان ہے. یہ اتنا اہم نقطہ ہے کہ ایک طرف تقوی گناہوں سے بچنا، دوسری طرف رسول پر ایمان. ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے ایمان کا جائزہ تو لیں. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ ہمیں کوئی حدیث سناتے ہیں یا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پتہ چلتی تو ہم اس موقع پہ کہتے ہیں اچھا ہمارے امام نے کیا فرمایا، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتے ہیں، ہمارے مسجد کے امام کیا کہتے ہیں. کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ ایک صحیح حدیث ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس پر عمل کر لیں؟ کیا صحابہ کرام بھی ایسے ہی سوال کیا کرتے تھے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی کہتے تھے سمعنا و اطعنا. اور آج ہمارے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہیں، وسوسے ہیں، کیا پتا صحیح ہے یا نہیں، کیا پتا کہ کسی نے اس میں کوئی تبدیلی کر دی ہو. ہاں قرآن ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو گے تقویٰ کے ساتھ تو دگنی رحمت. ایک طرف اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرنا. جب یہ چیز آئے گی تو ایک نہیں دگنی رحمت نصیب ہوگی، دوہری رہنمائی نصیب ہوگی، اور ایک ایسی روشنی، ایک ایسا نور نصیب ہوگا کہ جس سے انسان کے لیے شرح صدر ہوتا جائے گا، اور زندگی کے اندھیروں میں اور اس کانٹوں بھرے جنگل میں چلنے کا راستہ آسان ہو جائے گا، چلنے کا راستہ ملتا چلا جائے گا، اور انسان بھٹکنے سے بچ جائے گا اور دل کی سختی دور ہو جائے گی. کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ جب آپ سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھتے ہیں، جب آپ کا طرز عمل دیکھتے ہیں، جب آپ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ کے آنسو نہیں تھمتے. وہ آنسو دلوں کی نرمی کا سبب بنتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ صرف آیات پڑھیں تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن جب آپ آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یؤتیکم کفلین من رحمتہ، دگنی رحمت آتی ہے. تو اس لیے اپنے لیے لازم کر لیں کہ قرآن مجید کے مطالعے کے علاوہ سیرت کا مطالعہ لازم کرنا ہے. کوئی نہ کوئی کتاب اچھی سیرت کی، مثلا تجلیات نبوت ہے یا اور بھی سیرت کے واقعات ہیں، چھوٹی کتابیں بھی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں، اپنے لیے لازم کر لیں اور مسلسل پڑھتے رہا کریں. اسی طرح حدیث کی کتابیں اب تو ماشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے بھی لوگوں کو نہیں پتا تھی. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں آپ دیکھیں کتنی ایسی نئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جو بخاری اور مسلم میں نہیں تھی. بخاری اور مسلم کے نئے ترجمے آ گئے ہیں کہ جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ ہمارا ارادہ کتنا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. ہم میں سے اگر کسی کو دنیا میں ڈبل ویج مل رہی ہو تو ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں. ہم کہیں کہ ڈبل شفٹ کر لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، دگنی ہو جائے ہماری آمدنی. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنی رحمت کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے راضی ہو جائے کہ بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے. اور پھر آپ دیکھیے
کہ دل کی صفائی کے لیے اور دل کی زندگی کے لیے 10ویں بات یہ ضروری ہے کہ ہم حرام کاموں کو، جن کا حرام ہونا کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں، ان کو بالکل چھوڑیں، جس میں خاص طور پر نان ذبیحہ گوشت، یعنی جو ذبح نہ کیا ہو اور مصنوع طریقے پر ذبح نہ کیا ہو. یہ نہیں کہ ہاں جہاں سے کچھ ملا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا اور کہا بس ٹھیک ہے کافی ہے ہمارے لیے. پھر اسی طرح سود، پھر نشہ آور چیزیں، ان چیزوں سے اور ان کی آمدنی سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ ان چیزوں کی آمدنی جو ہے وہ بھی انسان کے دل کو بگاڑتی، انسان کے اندر فساد پیدا کرتی. کیونکہ انسان کا جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے سوا اس کو اس میں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور اس سے نکلنے کے لیے استغفار، اور استغفار کے لیے گناہوں کا چھوڑنا شرط ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے تو پھر اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو حرام کام کر رہے ہیں یا حرام آمدنی کما رہے ہیں ان کو ترک کر دیا جائے. پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر کچھ پکانا یا کھانا یا کسی کی کوئی چیز لے لینا یہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح 11ویں بات یہ ہے کہ اگر دل کے اندر سختی یا غفلت ہے تو اس کا ایک سبب دل کی آوارگی بھی ہو سکتا ہے. دل کی آوارگی کیا ہے کہ انسان حرام تصویریں دیکھے، ننگی تصویریں دیکھے، فلمیں دیکھے، نیٹ پر ایسی چیزیں دیکھے جن کا دیکھنا منع ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ عورت اور مرد کا سطر سب کو پتا ہے، شوہر اور بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے جسم کا کوئی ننگا حصہ ان حصوں میں خصوصاً دیکھے جو حرام کے درجے میں آتے ہیں، الا کہ کوئی علاج ہو یا بچے کی پیدائش ہے یا اور کوئی وجہ ہے کہ جس کی رخصت موجود ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ احساس ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں دیکھنا. اور اتنا زیادہ ہے فتنہ کہ آپ خبریں دیکھ رہے ہیں تو بیچ میں ایسے اشتہار آ جائیں گے کہ جو الامان والپناہ کے انسان دیکھے، اس کی آنکھ دیکھے تو وہ امیج دل کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر بار بار شیطان اس کو سامنے لاتا ہے. تو کیسے دل ایمان کے ساتھ بھر سکتا ہے؟ دل پر ایمان کی روشنی کیسے آ سکتی؟ اور کچھ لوگ تو اس نشے کا شکار ہو جاتے ہیں حرام چیزیں دیکھنے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر اس حال میں موت آ گئی تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں. اس کی بجائے آپ باہر نکل جائیں، پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، باغوں میں نکل جائیں، پھول پھل اپنے آس پاس لگائیں، سبزیاں اگائیں. بے پناہ ایسی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ واہیات لچر قسم کی فلمیں اور فحش چیزیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فحش کو ہمارے لیے حرام قرار دیا. تو جب تک فحش سے بچیں گے نہیں اس وقت تک دل کے اندر نور نہیں آ سکتا. تو اس سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ نور کے اندر جہاں نگاہوں کی حفاظت کا جو حکم دیا گیا ہے ہمیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ نور کے اندر آیت نور میں بہت بہترین طریقے سے ہمیں روشنی کی طرف متوجہ کرتے ہیں. آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے یہ آیت پہلے بھی سنی ہوگی، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال یعنی مومن کے دل میں کس طرح آتا ہے نور؟ اس کے نور کی مثال اس تاقچے کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، نیش
جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مومن کا سینہ جس میں دل ہے. وہ چراغ شیشے میں، اور شیشہ گویا کہ روشن ستارہ. جلایا جائے وہ چراغ زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے، نہ شرقی ہے نہ غربی، اور اس کا تیل ایسا ہے گویا خود ہی چمک پڑے، اگرچہ اسے آگ نہ ہی چھوئے. نور علی نور، سراسر روشنی. اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف جس کی وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب واقف ہے. تو ایک حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، فواحش کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، دل کے اندر برے خیالات آنے سے خود کو بچاتا ہے، اپنی نگاہوں کو پس رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عجیب ایمان کا نور اور سرور پیدا کر دیتا ہے. وہ خوشی کسی حرام چیز کو دیکھ کے نہیں مل سکتی، وہ کسی بھی حرام طریقے کے تعلق کی یاد اسے نہیں مل سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی حفاظت کرے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے. اور جب ایمان کی روشنی آتی ہے تو انسان بندوں کے بیچ میں اس طرح رہتا ہے جیسے مردوں کے بیچ میں ایک زندہ چل پھر رہا ہو. پھر یہ ہے کہ جب ایسی روشنی نصیب ہو جائے، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے، تو پھر کثرت سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارا دل نہ پلٹنا، ہمارے دل کو بھٹکنے سے بچانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. اور یہ دعا بھی زبان پر رہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، اور اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. یا اللہ میں اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ میرا دل تجھ سے دور ہو یا بھٹک جائے یا دنیا کی محبت یا بندوں کی محبت میں اٹک جائے. یا اللہ میرے دل کو سنبھال کے رکھنا اور اپنی اطاعت پر ہی جمائے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور مومن کا ہتھیار تو دعا ہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ایمان سینے میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اللہ سے ایمان کی تجدید کی دعا کرتے رہیں اور ایسے کام کرتے رہیں کہ جس سے ہمارے اندر ایمان کا نور جگمگاتا رہے، اور ہم اس دنیا میں بھی پرسکون رہیں اور آخرت میں بھی. اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تسبیحات، استغفار، درود شریف، کبھی بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے. اور یہ سب چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہمارا ارادہ ہو اس نور کے حاصل کرنے کا اور دل کی سختی کو دور کرنے کا. اور اس کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، مشقت ضروری ہے، محنت ضروری ہے. ایسے اوقات کو اپنے رب کے ساتھ الگ مخصوص کریں کہ جو نفس پہ بھاری بھی ہوں، جیسے سحر کا وقت، فجر کے اور عصر کے بعد کا وقت. اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت میں سو جاتے ہیں یا کوئی اور دنیا کی باتوں میں ادھر ادھر لگ جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب دنیا کے کام کاج سے تھوڑی فرصت ملے تو رب کی طرف مائل ہوں، رب کے لیے فارغ ہوں، اور رب سے دعائیں کرے، التجائے کرے، رب سے بات کرے، کیونکہ دنیا کے کام تو کہیں ختم ہو ہی نہیں سکتے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دی، دن میں تو طویل مصروفیت ہے، تو رات کا وقت نکال لو. اگر رات کو مصروفیت ہے تو دن کا نکال لو. اور جو شخص محنت کرے گا، کوشش کرے گا، لگا رہے گا، اس بات سے چین میں بیٹھے گا ہی نہیں کہ میرے لیے تو سب ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ادھر ٹھیک کر کے رکھیں گے ادھر پھر وہ ٹیڑھا ہونے لگے گا، پھر آپ کو دوبارہ کام کرنا پڑے گا. یہ ایسی محنت، ایسی مشقت ہے جو مرتے دم تک جاری رہے گی. تب جا کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہو جائیں، اور ہمارے دل میں اس کی ملاقات کا شوق ہو، اور اس کے چہرے کے دیدار کا شوق ہمیں اس بات کے لیے تڑپائے رکھے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل تیرے خیال سے کبھی غافل ہو، ہماری زبان تیرے ذکر سے بے نیاز ہو.
تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سورۃ العنکبوت آیت 69. جو لوگ ہمارے راستے میں انتہائی کوشش کریں گے ہم ضرور اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے, ہم انہیں راستہ ضرور دکھائیں گے, اور بے شک اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ایسی مجلس میں جانا, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, ایسے کام کرنا کہ جس سے ہمارے دل نرم ہو, تاکہ ہم جو علم حاصل کریں وہ عمل کی طرف ہمیں لے جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باعمل انسان بنائے اور ہمیں وہ روشنی عطا کرے جو دنیا میں, قبر میں, پل صراط پر, اور جب تک ہم جنت میں پہنچ نہ جائیں ہمارا ساتھ نہ چھوڑے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ کے کچھ فقہی سوال ہیں. دیکھیے کہ سوال کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود ذاتی طور پر کس چیز میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو دور کرے تاکہ عمل کر سکے. کوئی بھی سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کثرت سوال جو ہے یا کسی اور کی خامیاں چننے کے لیے سوال یا کسی اور کو نیچا دکھانے کے لیے سوال جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ لوگ عام طور پر جب ڈرامے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت سبق آموز ہوتے ہیں, ان سے ہم سبق سیکھتے ہیں. یہ لاجک بہت لوگ پیش کرتے ہیں, تو میں ان سے ایک سوال کرتی ہوتی ہوں کہ آپ نے قرآن مجید سارا اچھی طرح سمجھ لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سارے سبق حاصل کر لیے, ہمارے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے کتاب کے بعد سنت, اس سے سبق لے لیے, صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ فاتحہ میں ہمیں کیا فرماتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جو کامیاب ہو گئے. کون ہے وہ؟ آج تک ہم نے کتنے ایسے لوگوں کا راستہ دیکھا, اگر ان کی زندگیوں سے سبق حاصل نہیں کر رہے تو ان لوگوں کی زندگیوں سے جو کہ بالکل جھوٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں, سچائی کے نام پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ان سے آپ کس قسم کا سبق لینا چاہتے ہیں؟ اور آج تک اتنے ڈرامے دیکھ کر آپ نے زندگی میں کیا سبق سیکھے, کتنی ہدایت ملی؟ جو لوگ قبرستان میں جا کر قرآن مجید اور سورۃ یاسین پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, سورۃ البقرہ پڑھا کرو. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قبرستان میں پڑھنے کی بجائے گھر میں پڑھو, کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی جگہ گھر ہے. گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اگر گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو گے تو شیطان بھاگ جائے گا. قبرستان میں کس کو سنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ تو سب مردہ ہے. قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے, وہ تو اب دنیا سے چلے گئے. اگر ہم ان کو پورا قرآن میں بیٹھ کے وہاں سنائیں گے, درس بھی دیں گے, یعنی مثلاً اس وقت آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ کہنے کے بجائے میں قبرستان چلی جاؤں اور وہاں ایک لمبا لیکچر دوں, کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ میرے سے ہو سکتا ہے یہ بحث کریں, وہ سنتے ہیں, میں کہتے اچھا چلو مان لیا آپ کی بات, اگرچہ میں اس میں یقین نہیں رکھتی, لیکن اگر وہ سنتے بھی ہوں تو مجھے تو کوئی جواب نہیں مل رہا. اور اگر وہ جواب بھی دیں ادھر اور مجھے نہیں سنائی دے رہا تو وہ اس کو پڑھ کے پھر وہ اٹھیں گے عمل کرنے کے لیے. قرآن تو عمل کی کتاب ہے, اٹھ کے عمل کریں گے نہیں, پھر وہاں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اپنے گھروں میں ہمیں پڑھنا چاہیے, خود پڑھنا چاہیے, بچوں کو پڑھانا چاہیے, سکھانا چاہیے, اور لوگوں کو جیتے جاگتے لوگ ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لانا چاہیے, نہ کہ جو لوگ چلے گئے دنیا سے ان کو جا کے قرآن سنائیں. قرآن مجید کے ادب کے حوالے سے کچھ بات کریں. قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کلام کے برابر, نہ کوئی علم, نہ کوئی کتاب, نہ کوئی اور. باقی سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ کلام ہے. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے, اس کی ایک ایک بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور اس کو دہراتے رہتے ہیں آپ. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بچے, آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے نا, وہ اٹھ پٹانگ لفظ میں بولتے تھے, آپ کہتے ہیں آج اس نے یہ بولا, اب یہ کہنے لگ گیا, اب یہ یوں کہتا ہے. توتلی زبان میں بات کرے تو بھی اچھی لگتی, سمجھ نہ آئے تو بھی اچھی لگتی.
اور اتنا اس کو ریگارڈ دیتے ہیں. آپ کو بچہ جب لکھنا شروع کرتا ہے تو میں نے دیکھا لوگوں نے, میں نے بھی خود, جو بچوں کی پہلی پہلی لکھائیاں تھی اور وہ کاٹے ماٹے مارے ہوئے تھے, وہ بڑے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں. ان لکیروں کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا, لیکن ہم کس لیے, کیونکہ محبت ہے نا اپنے بچوں سے, ہم کہتے ہیں ہائے میرے اس بچے نے یہ اس طرح لکھا تھا پہلی دفعہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہمیں محبت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی باتیں ہم بار بار دہرائیں نہ, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے جس جگہ پہ لکھا ہوا اس کا ادب نہ کریں, یعنی قرآن مجید مصحف کا. اور پھر جہاں اگر کہیں کیلیگرافی لگی ہوئی ہے تو صرف وہ سجاوٹ کی چیز نہ ہو بلکہ اسے پڑھ کے سبق لینے والے ہوں. قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ اس کو بند کر کے گلے میں لٹکا لے یا کہیں دبا دے یا کہیں اوپر رکھ دے اور اس کو پڑھے نہ. اس کے ادب کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں, اور جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کو پورا کریں. مثلا میں آئی ہوں یہاں پر اور آپ کہیں کہ آپ کے ادب میں ہم آپ کو وہ اوپر بٹھا رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے بس آپ کو, اور آپ ہمیں بتائیں کچھ نہ, بے شک, تو کیا فائدہ ہے اس ادب کا؟ نہیں, ہم آپ سے ادب کرتے ہیں اس لیے ہم آپ سے کچھ نہیں سنیں گے. ہم قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, پڑھیں گے نہیں. یہ کیا ادب ہوا؟ یہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کو کرنا ہی اصل میں اس کا ادب ہے. ٹھیک. اس دور جدید میں جبکہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل, کمپیوٹر, کمروں میں, رومز میں لیپ ٹاپ, کس چیز سے روکیں اور کس طرح دین کی طرف لے کر آئیں. ان چیزوں سے تو اب آپ نہیں روک سکتے, لیکن ان کے اندر روک لگا دیں اور وہ ایمان جاگے گا تو ہوگا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سارے کام جو ایمان کو بڑھاتے ہیں وہ کریں. ابھی میں نے جو نسخے بتائے نا آپ کو, ان پر عمل کریں, اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. ان کو آخرت کی یاد دلائیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کی فکر دلائیں, ان کو بتائیں کہ آپ کچھ بھی چھپ کے دیکھیں گے, پڑھیں گے, سنیں گے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانی ہوگی. جب اللہ کی عظمت آ جائے گی تو پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انہیں ہر وقت پیچھے پڑے تو وہ رکیں, وہ خود ہی رکنے لگ جائیں گے. اور اس کے لیے آپ کو خود وقت دینا ہوگا. ہم کہتے ہیں بس اسلامی اسکول میں بھیج دیا ہے تو وہاں سے کچھ سیکھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب بس ان کو بتا دے اور ہم سارا دن بس گھر سجاتے رہیں, تو اس سے تو نہیں کام چلے گا. خود وقت دینا پڑے گا, لے کے بیٹھنا پڑے گا, پاس بیٹھنا ہوگا. کیونکہ یہ بھی نہیں ہم کر سکتے اچھا تم قرآن پڑھو میں ذرا ہڈیاں پکا کے آ جاتی, نہیں, ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کھانے کو دیر بھی ہو جائے تو بھی ساتھ بیٹھے, نہ مانے تو ہاتھ پکڑ لیں, 2 منٹ بھی دیں تو بھی کافی سمجھے, لیکن قرآن کھولیں, اچھی چیزیں سنوائیں, مسجد لے کے جائیں, اہتمام کریں, سب دنیا کے کام چھوڑ دیں, لیکن اپنے بچوں کو مت کھوئیں. ان کے ساتھ لگے رہیں جب تک کہ وہ اللہ کی بات سن نہ لیں, کیونکہ ہماری باتیں نہیں اثر کریں گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہی دل میں جائے گی. آپ کے بچے آپ کی سب سے قیمتی بتا ہے, باقی دنیا کے سارے کام ہوتے رہیں گے, ان کو نہیں بھولنا, ان کو نہیں چھوڑنا. ان کی ڈور چھوڑ دی تو نکل جائیں گے کہیں. اور جب ان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو کمپیوٹر یوز کریں گے ایمان کے لیے, لیپ ٹاپ یوز کریں گے دین کی ترقی کے لیے, پھر وہی چیزیں ان کو ایمان میں اور آگے بڑھائیں گی. تو اس لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ بچوں کے اندر ایمان پیدا ہو جائے. اور ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہوتا ہے, حیا جاتا ہے تو ایمان جاتا ہے. اس لیے جو چور دروازے حیا ختم کرنے کے ان کو بند کریں. اگر کوئی شخص بہت ہارڈ کوشش بھی کر رہا ہو لیکن اس کے باوجود وہ بار بار بیمار ہو جائے, میگرینز ہو جائیں, ڈپریشن ہو جائے, تو کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ جسم میں کسی چیز کی کمی ہو اور آپ کو علاج چاہیے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, علاج کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اوپر رات کو سوتے وقت خصوصاً جو دم ہے اپنے ہاتھوں پر 3 کل پڑھ کے اور پھونک مار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیریں, اور صبح شام کی دعائیں پڑھیں حفاظت کی, کیونکہ انسانوں کی, جنوں کی نظریں ہوتی ہیں, انسان بیمار اس سے بھی پڑ جاتا ہے بعض اوقات. لیکن جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے, جیسے آیت الکرسی وغیرہ صبح شام پڑھے جو شخص تو جنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. What is the best way to soften the heart of elders in the family? ان کو کسی علم کی مجلس میں لے جائیں یا ان کے پاس تلاوت یا لیکچر لگا کے دیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سے ایلڈر سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے گلاسکو میں ایک اپنی بزرگ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. پتا چلا کہ وہ اب ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تو ہوم میں چھوڑ آئے ہیں خاندان کے لوگ. تو میں ہوم میں چلی گئی. اب وہ بیچاری اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی, سامنے ٹی وی لگا. اس ٹی وی پہ کیا آتا ہے کیا نہیں معلوم نہیں, کس وقت جان لینے والے فرشتے آ جائیں اور معلوم نہیں اس وقت ٹی وی پہ کیا چل رہا. تو جس گھر میں تصویریں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو ہم بزرگوں کو دن رات میوزک اور
اوٹ پٹانگ چیزیں سنوا رہے ہیں, ان کے دل اور سخت ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے. تو بزرگوں کو آلٹرنیٹ دیں. اب الحمدللہ اچھے لیکچر سیریز پر, کیسٹس پر موجود ہیں, انٹرنیٹ پر, انہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا پاس بیٹھ کے سنوائیں, ان کو دعائیں یاد کروائیں, قرآن پاک پڑھائیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل بھی نرم ہوں گے. اللہ کا خوف ہی دلوں کو نرم کرتا ہے. اسی پتھر اندر کے ٹوٹتے ہیں اور انسان کے اندر نرمی آتی ہے. بندوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یعنی حسن سلوک ہے, لیکن جب تک اللہ دل میں نہ ڈالے کسی کا حسن سلوک بھی اثر نہیں کرتا. اللہ سے جوڑنا ہی اصل حل ہے. عورتوں میں انگزائٹی, ڈپریشن اور دوسروں کے لیے منفی جذبات پر روشنی ڈالیں. ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ اللہ کے ذکر سے اور آخرت کے خوف سے غافل ہونا ہے. ابھی جو میں نے جتنے بھی نقطے بتائے, اگر آپ سنجیدگی سے ان پر عمل کر لیں, میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں کہ انشاءاللہ کوئی انگزائٹی اور ڈپریشن کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن آپ کے پاس چونکہ کوئی قلم پین نہیں تھا, اس لیے آپ نے نوٹ نہیں کیا. اب اللہ کرے آپ کے دلوں میں نوٹ ہو گیا اور آپ اس کو کر سکیں. نامحرم بزرگ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی ہاتھ ہگ کر لیتے ہیں, توبہ کہ بلیسنگ دے رہے ہیں. اس پر روشنی ڈالی, اس سے کیسے بچیں, پہلے ہی بتا دیں, گھر آنے سے پہلے ہی بتا دیں. جب آپ ایک دو دفعہ ان کو بتائیں گے. میں جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو پہلے دن جب میں ڈپارٹمنٹ میں گئی تو سپروائزر نے ہاتھ آگے کیا, تو میں نے کہا نہیں یہاں مسلم, مجھے ہاتھ نہیں ملانا, صاف بتا دیا. اس کے بعد اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہاتھ ملائیں. تو لوگوں کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے کہ ہم ایسا نہیں کرتے. الحمدللہ پر کچھ نہیں ہوتا. لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ ناراض ہوں گے. بندوں کی ناراضگی کے ڈر سے اللہ کو ناراض کرتے رہتے. ایک دن بندے کو ناراض کر لیں, چند دن کے بعد وہ خود ہی آپ کو کہے گا یہ بہت اچھی خاتون ہے. ان کو بھی پتا چل جائے گا. ہو سکتا ہے انہیں کسی نے بتایا ہی نہ, تو کوئی تو بتائے نا. لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میلاد ہے, اس میں تو کوئی اور بات نہیں لکھی. اس کا کیا مطلب ہے, یعنی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے کہ ہمیں کوئی بھی کام جو کرنا ہے نا, ایک ہی معیار ہے. کیا قرآن مجید میں حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ تو لفظ ہی بعد میں ایجاد ہوا ہے. صحابہ تو کسی کا بھی میلاد برتھ ڈے کچھ بھی نہیں کرتے تھے. یہ تو کئی سو سال بعد بدعت شروع ہوئی, اور ہم نے اصل دین کو تو چھوڑ دیا اور ان چیزوں کو پکڑ لیا. کہتے کہ کامنلی لوگ کہتے ہیں my heart is clean so I don't need to wear hijab, جلباب. تو بڑی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنے آپ کو پاک مت کہو, اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو حجاب کا حکم اللہ نے دیا ہے, ہم اپنی سیلف میڈ لاجک سے اس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. شیپنگ دا آئی برو, از اٹ الاؤڈ؟ نہیں, اٹس ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, تو جو چیز الاؤڈ نہیں ہے اس کو نہ کریں. کیا فرق پڑتا ہے؟ چند دن اگر ہم لوگوں کی پسند کے نہیں بھی ہوں گے تو کیا ہوا, ہم نے الٹیمیٹلی تو اللہ کے پاس جانا ہے. اور اگر ہم اللہ کی خاطر کوئی کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا. چلیے اب اجازت چاہتی ہوں. آپ سب کو بہت شکریہ, اتنے پیشنس کے ساتھ اتنی دیر بیٹھ کے آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, اور اس انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلند درجے عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.